یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں. بہرحال کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی. جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اس کو کہا اس نے سامنے نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں. اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی. پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو. اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، اس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوجو. بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستی شروع کی. اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے. قال عجلت الیک ربی لترضیٰ، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا. فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلھم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا. یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل. اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا. انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے معنی میں. تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان، تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو مجھے جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچڑے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے. اسفا، بہت ہی متاسف. اب یہ دو الفاظ آ گئے، غضبان، اسفا. ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت. چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر ہے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تخلیاں وہ تو آپ نے ڈال دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا. یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گئے. تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال کیونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کیا، اس لیے میں نے برداشت کیا. کیا کرنا، روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا. لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے. یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل
اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے۔ ایک مسلمان ہے، اسے اگر عیسائیت پسند نہ لے، عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، کیونکہ مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے، اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جو ان کا حق ہے۔ ہاں، مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں یہ زنا تو کوئی جرم نہیں، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا۔ تو یہ جان لیجیے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہے تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں۔ law of Moses, don't think I have come to destroy law. This law of Moses will be applicable to you. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا، اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون نہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کی بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر۔ نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں، تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے۔ اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ دیکھو بھائی، یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک ساکھ ہو گئی، ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ، جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، صرف جان بچانے کے لیے جائز اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی، لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے۔ دن بھر رہو، اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں، شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا۔ آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نسل نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ تو تھے نا، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے، لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا انہوں نے،
بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیکیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا، یہ دیکھیے تبھی تو جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا۔ اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل ہو جاؤ، یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت۔ قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے۔ تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، مانتے قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے۔ بس یہ بات ایک اصول موٹی، شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل ہیں، مستقل بذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں۔ یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں۔ نماز کتنی ہوگی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں، متفق